میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ طائف کا سفر اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہنچنے والی تکلیف تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور اس سے پہلے شیب ابی طالب اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ابو طالب کی وفات جو آپ کا عام الحزن تھا، ان ساری مشقتوں اور پے در پے تکلیفوں اور صدمات کے بعد اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عزت سے نوازا، اس سربلندی سے نوازا، وہ عطا فرمایا جو اللہ جل شانہ اپنے خاص لوگوں کو بھی میں سے بھی کسی کو بھی تک یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، مسجد اقصیٰ سے 7 سماوات تک یعنی 7 آسمانوں تک اللہ پاک نے آپ کو اسی جسم کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ آپ کو جو ایک شب میں جو سیر کرائی، سیر سے مراد عربی کے اندر سفر ہوتا ہے، یعنی چلایا جو آپ کو سیر سے مراد، ہم تو اردو کے اندر سیر تفریح کو کہتے ہیں، تو جو سفر کرایا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی بڑا اعزاز تھا، اور یہ ان ساری تکلیفوں کا صلہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی حق کے رستے میں، دعوت کے رستے میں، دین کے رستے میں۔ اور یہ اللہ جل شانہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف کے بعد آسانی پیدا فرماتے ہیں، ان مع العسر یسرا، عسر کے بعد یسر ہے، اور بس انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، اور جس کے صبر کا جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا اجر اللہ جل شانہ کی جانب سے عطا ہوتا ہے، اتنی بڑی اس کو اس کا صلہ ملتا ہے۔ لیکن وکان الانسان عجولا، قرآن کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا یہ جلد باز ہے، اس کو فوراً چاہیے ہوتا ہے، یہ چند دن بھی صبر نہیں کر سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کا حوصلہ دیکھیے اور ان کا عزم دیکھیے، وہ سال ہر سال صبر کرتے، سال ہر سال سینکڑوں سال صبر کرتے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 برس کا صبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ یہ نہیں کہ مکہ مکرمہ کے بعد جا کر صبر ختم ہو گیا، جہاد تو آیا جہاد کتنا بڑا صبر ہے، جہاد کتنا بڑا ایک مشکل کام ہے، تو اس لیے آپ نے جو ہے وہ صبر سے زندگی گزاری ہے ساری زندگی، اور اسی کا صلہ ہے جو اللہ جل شانہ نے آپ کو مختلف شکلوں کے اندر عطا فرمایا۔ یہ کب ہوا ہے اسراء یا معراج؟ اچھا یہ ایک فرق ہے جو میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ جو آپ نے جو سفر مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک فرمایا ہے اس کو اسراء کہتے ہیں، اور جو سفر آپ نے اسراء سے پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک فرمایا اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء رات کو چلنے کو کہتے ہیں، چونکہ سفر رات کو ہوا اس وجہ سے اسراء کہلاتا ہے، اور معراج چڑھنے کو کہتے ہیں، سیڑھی کو کہتے ہیں، چونکہ آپ نے آسمانوں کی طرف سفر فرمایا سیڑھی کے طور پر، یعنی سیڑھی کے ذریعے سے ایک طرح سے، تو اس لیے اس کو سفر تھا۔ تقریباً 10 ہجری کو ہوا ہے، بیشتر حضرات کا یہ خیال ہے کہ معراج اس کے فوراً بعد ہوا ہے، لیکن سیرت کتابوں میں، حدیثی کتابوں میں، یعنی محدثین کی جو آراء ہے یا سیرت نگاروں کی جو آراء ہے وہ کافی ساری ہیں، اور اس کے بارے میں کم سے کم 10 اقوال ہیں، یعنی 10 آراء ہیں کہ کب ہوا ہے معراج، اور اس میں جو سب سے پہلے والا قول ہے
وہ یہ ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے ہوا ہے. تو اگر یہ ہجرت سے 5 سال پہلے ہوتا ہے تو یہ تو گویا 8 سال نبی بنتا ہے. پھر تو یہ ان ساری چیزوں سے بہت پہلے بنتا ہے. اور ہمارے نزدیک تو یہ وہ دور ہے جو شیب ابی طالب میں گزر رہا ہے. بہرحال ایک قول یہ ہے، ایک قول 3 سال پہلے کا بھی ہے، پھر 1.5 سال کا بھی ہے، سال کا بھی ہے، 11 مہینے کا بھی ہے، حتیٰ کہ ہجرت سے 6 مہینے پہلے کا قول بھی ہے. تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ سارے کے سارے اقوال جو ہیں یہ اس کے درمیان ہیں، 5 سال سے لے کر 6 مہینے کے درمیان. تو بہرحال اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز اور ہے جس سے لوگوں نے اس بات کا اندازہ لگایا، وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں وہ 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے انتقال فرما گئی تھی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا 5 نمازیں پڑھنے کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، یعنی اس کی فرضیت کا. تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ واضح پتہ چلتا ہے کہ خدیجہ کا وصال جو ہے وہ معراج سے پہلے ہوا ہے، کیونکہ 5 نمازیں معراج کے اندر آئی تھیں. معراج میں تو مشہور احادیث ہیں، 5 نمازیں، اس سے پہلے 2 نمازیں تھیں. اس لیے دوسرا یہ ہے کہ آپ اور آپ کے رفقا حضرت خدیجہ شیب ابی طالب میں موجود تھی. احادیث میں واقعات ہیں، آپ نے سن لی. جب شیب ابی طالب کا قصہ میں نے سنایا تو شیب ابی طالب تک حضرت خدیجہ تھیں اور معراج کے وقت نہیں تھی. اس لیے ان ساری چیزوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ معراج 10 نبوی کے بعد، جو کہ آپ کا شیب ابی طالب سے نکلنا 10 نبوی کو ہوا ہے، اور پھر 11 نبوی کو جو ہے وہ آپ کا سفر طائف ہوا ہے. تو سفر طائف کے بعد ہی یہ کسی مہینے کے اندر ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ربیع الاول تھا، کچھ کہتے ہیں ربیع الثانی تھا، کوئی کہتے ہیں رمضان تھا، کوئی کہتے ہیں شوال تھا. 5 قول اس کے بارے میں بھی، لیکن زیادہ تر مشہور 27 رجب، اور یہی مشہور ہے عام طور پر. زیادہ تر لوگ اسی کے قائل ہیں کہ 27 شب کو شب معراج تھی. اچھا، تو عرض یہ تھی کہ 10 نبوی، 10 پورے سال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تکلیف کے گزارے. اس میں کون سی ایسی مشقت ہے جو آپ کو نہیں پیش آئی ہے؟ کون سی ایسی صورت ہے جو آپ کو نہیں پیش آئی؟ تکلیف کی، آزمائش کی، معاشی تنگ دستی کی، جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں کسی مشکل کی، وہ ساری کی ساری آپ نے برداشت کی. اور یہ مدت تھوڑی نہیں ہے، 10 برس ہے. اور پھر شیب ابی طالب کے آخری 3 سال تو انتہا ہو گئی. چھوٹی مدت نہیں ہے، 3 سال بہت بڑی مدت ہے. اور اس کے بعد پھر سفر طائف نے کوئی آگے کوئی لفظ ہو تو وہ ہو گیا اس کے اندر. تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ جل شانہ کا اس کے بعد گویا کہ اب انعامات اور عطا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کا وقت آ گیا. اور اس کے لیے اللہ جل شانہ نے پھر آپ کو یہ سیر کرائی ہے. قرآن پاک کے اندر سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، جو اپنے خاص بندے، عبد کہتے ہیں خاص بندے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. پاک ہے وہ ذات. لنریہ من آیاتنا، جس سے اصل مقصود یہ تھا کہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائیں اور وہاں کی خاص نشانیاں آپ کو دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر. اور بے شک اللہ جل شانہ اصل سننے والا اور اصل دیکھنے والا اللہ جل شانہ ہے. انہ هو السمیع البصیر. اچھا، تو اس کے یہ قصے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتا ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت
ام ہانی کے گھر کے اندر رات کو استراحت فرما رہے تھے۔ ام ہانی حضرت علی مرتضیٰ کی بہن تھی، جناب ابو طالب کی بیٹی تھی، اور بہت شروع میں اسلام لانے والی شخصیات میں سے تھی۔ آپ سو رہے تھے تو اچانک ام ہانی کے گھر کی چھت پھٹی اور چھت سے جبرائیل امین نیچے اترے، اور ان کے ہمراہ اور فرشتے بھی تھے۔ انہوں نے آپ کو جگایا اور آپ کو مسجد حرام لے گئے۔ اچھا، ام ہانی کا گھر بالکل مسجد حرام کے پاس، اس وقت آج ام ہانی کا مکان مطاف کے اندر آ چکا ہے۔ ہم نے وہ پرانا مطاف بھی دیکھا تھا اس موجودہ توسیع سے پہلے، اس وقت وہ ترکی برآمدے کے اندر تھا، اور پھر ہمارے سامنے ہی مطاف ایکسٹینڈ ہوا اور وہ ترکی برآمدہ پیچھے لے جایا گیا، جس کے نتیجے میں وہ ام ہانی کا مکان جو ہے وہ اب سمجھے کہ مطاف کے کناروں میں کسی جگہ پر ہے، اس وقت تھا۔ تو وہاں سے لے گئے اور آپ کو حتیم میں لے جا کر لٹا دیا۔ حتیم خانہ کعبہ کا وہ حصہ جو باہر رہ گیا، آپ پھر وہاں سو گئے، اور پھر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کو زمزم کے کنویں پر لے گئے، جو ادھر سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے، اور اس وقت وہ بھی مطاف کے اندر ہی ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہ ساری ایکٹیویٹی مطاف میں ہی ہو رہی ہے، اور زمزم کا کنواں آج بھی معلوم ہے اور ظاہر ہے وہیں پر ہے جہاں پر پہلے تھا۔ زمزم کے کنویں کے پاس سے جا کر انہوں نے آپ کو لٹایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اس میں سے آپ کا قلب مبارک نکالا اور زمزم کے پانی سے دھویا، اور اس کے بعد ایک سونے کا تشت تھا، اور سونے کے تشت میں جو ایمان اور حکمت سے لبالب بھرا ہوا تھا، اس میں ایمان اور حکمت آپ کے قلب مبارک کے اندر ڈال کر، اور اس کے بعد اس کو پھر سے سی دیا، اور ایک ہاتھ یوں پھیرا تو وہ سل گیا، اور پھر آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگائی، اور پھر ایک براق کہتے ہیں اس جانور کو جو خچر سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور گھوڑے سے تھوڑا سا، جو خچر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے اور حمار سے یا گدھے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو سفید رنگ کا، چونکہ وہ اتنا سفید تھا کہ ایسے جانور عام طور پر سفید نہیں ہوتے، اسی لیے اس کو آج کل ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اردو کا محاورہ ہے کہ فلانی چیز سفید، ہم لوگ براق لوگ کہتے ہیں، وہ نہیں، براق سے ہی ہے، یہ چیز سفید براق ہے، یعنی وہ اتنا زیادہ سفید تھا۔ اس پر پھر آپ کو انہوں نے سوار کیا۔ اچھا، یہ آپ کا چوتھا شق صدر تھا، اور یہ جو مہر نبوت ہے یہ پہلی دفعہ لگی یا اسی پہلے سے لگی ہوئی مہر کی تجدید ہوئی؟ کیونکہ بیشتر سیرت نگاروں کا خیال یہ ہے کہ آپ کی مہر نبوت جو تھی یہ پیدائشی تھی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مہر نبوت اس وقت لگی تھی جو پہلا شق صدر ہوا تھا بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، کہتے ہیں اس میں مہر نبوت لگی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ اس موقع پر لگی تھی، لیکن چونکہ اس سے پہلے بہت سے واقعات کے اندر مہر نبوت کا ذکر آتا ہے جو آپ کی علامات میں سے تھی، اس لیے عین ممکن ہے کہ وہ مہر پہلے سے موجود ہو اور اس موقع کے اوپر اس کو مزید تازہ کیا گیا، اس کا امکان بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس براق کے اوپر انہوں نے آپ کو سوار کیا، اور جبرائیل ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے، اور بعض کہتے ہیں کہ جبرائیل آپ کے پیچھے بیٹھے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل پیچھے نہیں بیٹھے، آپ کے براق کے ساتھ ساتھ اڑ رہے تھے، کیونکہ جبرائیل تو فرشتے ہیں، ان کے اپنے پر ہیں، تو ان کو مسجد اقصیٰ تک، جس کو میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس کو اسراء کہتے ہیں، اسراء، اس اسراء میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے دیکھی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ یہ شداد ابن اوس کی ایک روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آپ کا گزر ایک ایسی زمین پر ہوا جس میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے، تو وہ دیکھتے ہوئے جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یہاں پر اتر کر 2 نفل پڑھ لیجیے، تو آپ نے اترے، آپ نے براق سے اتر گئے، آپ نے نفل پڑھے، تو جبرائیل امین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ یہ جگہ تھی،
آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم. جبرائیل امین نے کہا کہ آپ یثرب میں تھے، مدینہ منورہ مراد تھی، آپ نے یثرب میں نماز پڑھی ہے اور آپ یہیں پر آپ ہجرت فرمائیں گے. پھر ایک اور جگہ چلے مزید آگے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہاں 2 نفل پڑھ لیجیے. آپ نے نماز پڑھی اور جبرائیل امین نے آپ کو بتایا کہ یہ وادی سینا ہے اور یہ وہاں آپ نے اس درخت کے پاس نماز پڑھی ہے جس کے قریب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تھی، جو قرآن کے اندر اسلام سے کلام فرمایا تھا. وہ ایک درخت کے پاس ہے، شجرہ کا درخت کا ذکر قرآن میں آتا ہے. اسی درخت کے پاس آپ سے 2 رکعت نماز اور پڑھوائی یا آپ سے عرض کیا جبرائیل امین نے کہ آپ یہاں پڑھ لیجئے. اس کے بعد پھر آپ پھر پڑھے چلے، پھر آپ کو ایک جگہ جبرائیل نے کہا نماز کا، آپ اترے اور پھر انہوں نے بتایا کہ یہ مدین ہے اور مدین قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تھے اور یہ شعیب علیہ السلام ہی پلایا تھا. وَلَمَّا وَرَدَ إِلَى مَاءَ مَدْيَنَ، کس طرح ماء مدین یہ اس الفاظ ہیں قرآن پاک کے کہ مدین کے پانی کے پاس موسیٰ پہنچے. پھر وہ ان کے باغ کی رکھوالی کی اور ان کی بیٹیوں میں سے ایک سے ان کی شادی ہوئی. تو شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی تھے. اس کے بعد پھر آگے گئے تو شام شروع ہو گیا اور بیت اللحم جو ایک جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ وہ حجرہ تھا جو حضرت زکریا علیہ السلام کا تھا. اور آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ زکریا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے خالو تھے. تو ادھر مریم جو تھیں علیہ السلام، تو ان کے پاس پھل آتے تھے اور وہ سارا قصہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے. وہاں پر بھی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اچھا، ایک تو یہ ان جگہوں کے اندر آپ نے نمازیں پڑھی. اسی سفر میں کچھ واقعات اور بھی پیش آئے. ایک یہ کہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کو رستے کے اندر یعنی براق پر حرم مکی سے بیت المقدس کی طرف تو ایک بڑھیا کے اوپر آپ نے نیچے دیکھا تھا، ایک بڑھیا ہے اور وہ آپ کو آواز دے رہی تھی، ایسے آواز جیسے کہہ رہی ہو کہ براق اتار دیجئے نیچے. تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اس کی طرف توجہ مت فرمائیں، اس بڑھیا کی جانب توجہ مت فرمائیے، التفات مت کیجیے. آپ نے نہیں کیا. پھر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے وہ بھی آپ کی توجہ کا طالب ہوا. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے اوپر اس کی طرف بھی توجہ نہیں کی. پھر آگے جماعت نظر آئی جس نے آپ کو سلام کیا اور اس کے سلام کے الفاظ بڑے مزیدار ہیں. اس جماعت نے کہا کہ السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دے دیجیے. آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا. تو پھر جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ کون کون لوگ تھے. جبرائیل کہنے لگے کہ جو بوڑھی عورت آپ کو رستے کے اندر ملی تھی، جو آپ کی توجہ چاہ رہی تھی، یہ دنیا تھی. اور یہ دنیا بوڑھی اس لیے تھی، آپ کو پتا ہے کہ بوڑھی عورت کی عمر تھوڑی رہ جاتی ہے، اس نے اپنی بڑی عمر گزار لی ہوتی ہے اور باقی تھوڑی رہ جاتی. تو جبرائیل نے کہا کہ یہ دنیا اس لیے بوڑھی عورت کی شکل میں تھی کہ اب دنیا کی عمر کم رہ گئی ہے. یعنی دنیا نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ گزار لیا جیسے بوڑھی عورت نے گزار لیا ہوتا ہے. اب دنیا کا بڑھاپا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات قیامت کے قریب ہو چکے ہیں اور آخرت کے جو آثار ہیں، دجال ہے، امام مہدی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ آخری زمانے کی چیزیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت بعد میں نہیں ہیں. یعنی ایسے نہیں بلکہ بہت کم باقی ہے. دنیا نے اپنی بڑا حصہ گزار لیا ہے اور معاملہ قیامت کے زیادہ قریب ہو چکا ہے. یہ اس کے بارے میں جبرائیل امین نے کہا کہ یہ شیطان مردود تھا، اور یہ دونوں شیطان بھی اور دنیا بھی یہ آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ رہے تھے، آپ کی توجہ چاہ رہے تھے. اور کہا کہ یہ اسی لیے جبرائیل نے منع کیا کہ آپ ان کی طرف التفات مت فرمائیے. اور کہا کہ یہ جو جماعت تھی ایک جس نے آپ کو بڑا اچھا سلام کیا تھا، السلام علیکم یا اول یا آخر کہا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. اچھا، پھر ایک چیز اور بھی آتی ہے
روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ کو دیکھا تھا اسی سفر کے دوران کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جسم تو ظاہر ان کی قبر میں ہی تھا، لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو روح سے ملاقات ہوئی ہے وہ آسمانوں پر ہوئی ہے، اس کا ذکر ابھی آ جائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شب معراج میں موسیٰ علیہ السلام کو، دجال کو، جہنم کے داروغے کو جس کا نام مالک ہے، ان کو دیکھا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے اس سفر کے اندر کچھ اور علامتیں بھی دیکھی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے مختلف لوگوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور عذاب کی شکلیں مختلف ہیں۔ آپ کا ایک ایسی قوم پر سے گزر ہوا جن کے ناخن، یہ ناخن ان کے تانبے کے تھے، جیسے بڑے بڑے نوکیلے تانبے کے، تانبا سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے جو بہت لمبے لمبے ہیں اپنے چہرے کو یوں نوچ رہے ہیں، اپنا گوشت اتار رہے ہیں اپنے چہرے کا، اور سینے سے بھی گوشت اتار، اپنے آپ کو نوچ رہے ہیں، اور نوچتے نوچتے ان کی ہڈیاں نکل آتی ہیں، پھر گوشت آ جاتا ہے اس کے اوپر، پھر وہ اس گوشت کو نوچ نوچ کے اتار رہے ہیں۔ آپ اس منظر کو دیکھ کر حیران ہوئے، اور آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ کون ہیں یہ لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں دنیا۔ غیبت کرنے والوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے، اور یہ سزا قیامت سے پہلے ظاہر ہے، قیامت تو قائم نہیں ہوئی، حساب کتاب تو قیامت کے بعد ہوگا، جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ جو ان کا برزخی زمانہ ہے، ان کی موت سے لے کر آخرت کے دن تک، اس میں ان کے لیے یہ سزا ہے کہ یہ اپنے چہرے نوچیں گے۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ ایک نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کھا رہا ہے۔ نہر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا پانی کے اندر پتھر پڑے ہوتے ہیں، ان پتھروں کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور اس کو نگلتا ہے یا چباتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو لقمے بنا رہا ہے پتھروں کے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا کہ یہ سود خور ہے، سود کھانے والے کو یہ سزا دی گئی ہے۔ پھر آپ نے ایک ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ کھیتی باڑی کر رہے اور وہ بیج بوتے ہیں، اور اسی دن ان کی فصل لگ جاتی ہے، اسی دن وہ اس کو کاٹ لیتے ہیں، جیسے ہی کاٹتے ہیں ان کی فصل دوبارہ لگ جاتی ہے، اس کو دوبارہ کاٹ لیتے ہیں، پھر فصل لگ جاتی ہے، کاٹ لیتے ہیں۔ روز ان کو فصل مل رہی ہے، ایک سیزن کی فصل ایک دن میں مل رہی ہے۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ مجاہدین ہیں، مجاہدین فی سبیل اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر ذکر ہے کہ ان کی ایک نیکی جو ہے وہ 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو گویا کہ جیسے ایک دانہ 700 دانے بن جاتے، ایک فصل 700 فصلیں بن جاتی۔ اور پھر کہا کہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل ان کو عطا کرتا ہے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کہا کہ اس کا نعم البدل ہے آخرت کے اندر کہ ایک ایک روپیہ جو ہے وہ 700 بن کر واپس کیا جا رہا ہے۔ پھر ایک قوم پر سے آپ کا گزر ہوا، اس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، ایک پتھر پہ اس کا سر رکھا جاتا تھا اور دوسرا پتھر اوپر سے پھینکا جاتا تھا، اور وہ سر پچک کر اس کے بالکل چورا چورا ہو جاتا تھا، اور جب وہ ایسے ہو جاتا تھا پھر سر تو ختم ہو جاتا تھا، کچل جاتا تھا، پھر دوبارہ بن جاتا تھا، پھر ایک اور چٹان اس کے سر کے اوپر ماری جاتی تھی، نیچے بھی ایک پتھر چٹان، اوپر بھی ایک چٹان ماری جاتی تھی۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل سے پوچھا۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، فرائض پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ دیکھ کتنی سخت سزا ہے فرض چھوڑنے کے اوپر، اور پتہ نہیں ہم لوگوں کی فجر کیسی ہوتی ہے، باقی نمازیں تو جیسے کیسے پکڑ ہی لیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ فجر کی نمازوں کے اندر کوتاہی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ یاد رکھیں کہ اس کی سزا بہت زیادہ سخت ہے۔ پھر آپ ایک ایسے لوگوں کے اوپر سے گزرے جو بڑے فلوک الحال تھے، کپڑے بھی نہیں تھے ان کے، اور وہ چیچڑے ان کی شرمگاہوں پر بندھے ہوئے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، باقی ننگ دھڑنگ تھے، صرف شرمگاہوں پر چیچڑے لٹکے ہوئے تھے، اور چر رہے تھے بیلوں کی طرح، زمین کے اوپر منہ مار کے گھاس کھا رہے تھے، اور کہتے ہیں گھاس بھی نہیں، کانٹے کھا رہے تھے، کانٹوں میں منہ مار رہے تھے اور کانٹے کھا رہے تھے۔
اور پتھر کھا رہے تھے جہنم کے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس کے بعد آگے چلے تو ایک ایسی قوم پر سے گزرے کہ جن کے پاس 2 ہانڈیاں رکھی ہوئی تھی۔ ایک ہانڈی کے اندر تازہ گوشت تھا اور کھانے کے قابل، جیسے ایک اچھا گوشت ہوتا ہے، اچھی رنگت والا تازہ، اور ایک ہانڈی کے اندر سڑا ہوا گوشت تھا، ایسا سڑا ہوا کہ اس سے بدبو اور تعفن اٹھ رہا تھا، غلیظ ترین شکل ہو چکی تھی اس کی۔ یہ لوگ اس تازہ اور عمدہ گوشت کو چھوڑ کر وہ سڑا ہوا غلیظ گوشت جو ہے، بدبودار متعفن، اس میں منہ مار رہے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ شوہر ہیں جو اپنی پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، یا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں سے کی بجائے غیر مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھتی ہیں۔ یہ ان کی سزا ہے، اور اس کی شکل یہ بنائی گئی ہے کہ حلال رشتے کو چھوڑ کر حرام رشتے کے ساتھ جن لوگوں نے تعلق استوار کیا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اسی طرح پھر آپ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے کہ اس کے اوپر بوجھ ہی بوجھ ہے، ایک لکڑیوں کا ایک بہت بڑا گٹھا ہے جو اس نے اپنی کمر پر لادا ہوا ہے، اور اس گٹھے کی وجہ سے اس کی کمر دوہری ہوئی ہے، وہ بالکل جھکی ہوئی ہے، اور اس جھکی ہوئی کمر کے باوجود، اتنی زیادہ لکڑیاں ہونے کے باوجود، وہ شخص اور بوجھ اپنے اوپر لے رہا ہے، اور کوئی لکڑی ملتی ہے تو وہ بھی اپنے اوپر رکھ رہا ہے، اور کوئی چیز مل رہی ہے وہ اپنے اوپر رکھ رہا ہے، پہلے ہی رکوع کی حالت کے اندر ہے اور مزید چیزیں اپنے اوپر ڈال رہا ہے۔ چاہیے کون؟ تو کہا یہ شخص ہے جس کے اوپر حقوق کا اور امانتوں کا بوجھ ہے، اور یہ اپنے بوجھ میں مزید اضافے کر رہا ہے اور لاتا چلا جا رہا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ جو حقوق اس کے اوپر ہے وہ ادا کرے تاکہ یہ بوجھ اس کا کم ہو، اور جو امانتیں اس کے پاس ہیں وہ ادا کرے تاکہ اس کا بوجھ کم ہو، یہ اور جمع کر رہا ہے، یہ اور جمع کر رہا ہے، یہ اور جمع کر رہا ہے، اور اس کے بوجھ کی وجہ سے یہ جو ہے یہ دوہرا ہوا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک ایسے لوگوں پر سے ہوا جن کی زبانیں اور ان کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، جیسے کینچی رکھ کر کسی کا ہونٹ یوں کاٹا جائے اور زبانیں کاٹی جائیں، اور جب وہ کاٹ لیتے ہیں تو گر جاتی ہے، پھر دوبارہ اگاتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، پھر بن جاتے ہیں، پھر کاٹے جاتے ہیں، قیامت تک ان کے لیے یہ سزا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، آپ کی امت کے وہ لوگوں کو نصیحتیں کرنے والے ہیں، لوگوں کو دین بتانے والے ہیں، جو دوسروں کو تو نصیحت کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، جو دوسروں کو تو لمبے لمبے لیکچر جھاڑتے تھے، خود عمل کے میدان میں کورے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ایک تو آپ نے یہ مناظر دیکھے، اور پھر آپ کا ذکر گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جو بڑی خوشگوار جگہ تھی اور ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، یہ جنت ہے، اور یہ جنت کی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوا آپ محسوس فرما رہے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ سے گزر ہوا جہاں بڑی سخت بدبو تھی، سڑان۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جہنم کی بدبو ہے۔ اچھا، یہ واقعات بیت اللہ سے بیت الحرام سے بیت المقدس کے درمیان مظاہر پیش آئے۔ البتہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف جاتے ہوئے پیش آئے ہیں، لیکن دیگر چیزوں سے پتہ چلتا ہے، اس باب میں آنے والی تمام احادیث اس سے متعلق اور روایات کو سامنے رکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ آسمان عروج سما سے پہلے کے، یعنی بھی آپ آسمانوں کی طرف نہیں اٹھائے گئے تھے،
یہ رستے میں آپ کو دکھایا گیا تھا۔ خیر، اس شان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے مسجد نبوی، مسجد اقصی، بیت المقدس، اور آپ نے آ کر اپنے براق کو اس جگہ سے باندھا، پتھر میں ایک جو سوراخ تھا جس سے پچھلے انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جبرائیل امین نے ایک پتھر اس کے اندر اپنی انگلی سے سوراخ کیا، آر پار کیا ہوگا، اور پھر اس سے آپ کے براق کو باندھ دیا گیا۔ اچھا، یہ براق کو باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ جنت سے آیا ہوا تھا، کہیں جا تو نہیں رہا تھا، بھاگ تو نہیں رہا تھا۔ یہ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے نا، تو یہاں اسباب اختیار کرنے کی تلقین ہوتی ہے کہ اسباب کے ذریعے سے کام کیا جائے۔ اس لیے براق کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، امر الہی سے بھی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے تھے۔ لیکن یہ ساری کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ جل شانہ کے کچھ قوانین ہیں، اور ان قوانین کے مطابق اللہ پاک نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اوپر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سیڑھی اتاری گئی، زمرد کی سیڑھی، بڑے قیمتی پتھر کی سیڑھی، حالانکہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے ایک کن کے ساتھ آپ اوپر چلے جاتے، کیا ضرورت تھی؟ اچھا، تو وہاں انہوں نے آ کر باندھ دیا، اور پھر کیا ہوا؟ آپ مسجد اقصی میں داخل ہوئے، وہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ جب آئے تو وہاں انبیاء سابقین تشریف فرما تھے اور آپ کے انتظار میں تھے۔ تھوڑی دیر کے اندر اور بہت سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اچھا، یہاں بعض بڑے بیوقوف اور احمق قسم کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا اس زمانے میں مسجد اقصی کا ہال اتنا بڑا تھا کہ 1.25 لاکھ لوگ اس میں سما جائیں؟ کیونکہ شاید آج بھی دنیا کے اندر کسی مسجد کا مین ہال اتنا بڑا نہ ہو، سوائے مسجد حرام اور مسجد نبوی کی جدید تعمیر کے بعد، وہاں تو شاید لاکھوں لوگ آتے ہوں گے، لیکن کسی اور شاید دنیا میں کوئی مسجد ایسی نہ ہو جہاں مین ہال کے اندر 1.25 لاکھ لوگ آ جائیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری جو ہے وہ اپنے اس جسد ظاہری کے ساتھ تو نہیں تھی، تو بہرحال وہاں پر آپ نے سب حضرات جمع ہو گئے، اور سب صفیں باندھ کے کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، اور وہ اس انتظار میں تھے کہ کون ان کو نماز پڑھاتا ہے۔ تو پھر جبرائیل، آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر آگے کر دیا نماز پڑھانے کے لیے۔ تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو جبرائیل امین نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، آج تک اللہ جل شانہ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے تھے آپ نے ان سب کو نماز پڑھائی، تمام انبیاء علیہ السلام کو آپ نے نماز پڑھائی ہے جو آج تک دنیا کے اندر آئے تھے۔ اچھا، پھر ایک روایت یہ ہے کہ آسمان سے بڑی تعداد میں فرشتے بھی نازل ہوئے اس موقع پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی نماز پڑھائی اور نبیوں کو بھی نماز پڑھائی۔ اسی لیے آپ کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں، سید الانبیاء بھی کہتے ہیں، یہ آپ کے تمام نبیوں پر آپ کی افضلیت کی بڑی دلیل تھی۔ اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو جو فرشتے آسمانوں سے آئے انہوں نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل، آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی ارواح سے، میں نے سے عرض کیا کہ نبی وہاں پر کوئی جسم کے ساتھ تو نہیں آئے تھے، روحوں کے ساتھ آئے تھے، ارواح انبیاء سے، ارواح جمع روح کی، آپ نے ارواح انبیاء سے ملاقات کی، اور ان سب نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد پھر ان انبیاء علیہ السلام نے میں سے سب نے باری باری، حضرت سلیمان نے، داؤد نے، عیسیٰ نے، موسیٰ نے، ابراہیم نے، ان کی روحوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔
اور یہ آپ کا اسراء پورا ہوا۔ اس کے بعد آپ نے سیڑھی لائی گئی اور یہ جنت سے ایک زمرد، آپ نے نام سنا ہوگا، زبرجد بھی کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر، اس پتھر کی بنی ہوئی ایک بہت خوبصورت سیڑھی تھی جس سے آپ نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا۔ اس عروج کو معراج بھی کہتے ہیں، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ میں نے کہا اسراء، دوسرا حصہ معراج۔